مفتی صاحب یہ جو کریکٹر ہے سیدہ صفیہ کا کہ آپ نے اسلامی سوسائٹی کی ویلیوز کو ڈومینیٹ رکھا اپنے رویے کے ذریعے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے سے، اپنی پریکٹسز کے ذریعے سے. اچھا قرآن مجید کی تعلیم کا تو ذکر ہوا، احادیث کے اندر بھی آپ کا، اور احادیث کو بیان کرنے کے والے سے بھی، اور جو ایک بڑا اہم یونیک پہلو ہے حضرت صفیہ کا کہ آپ کی زندگی میں ہمیں لیگل پریسیڈنٹس ملتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پریسیڈنٹس ملتے ہیں. تو جو آپ کی مرویات ہیں، آپ کی یہ جو علمی پرسپیکٹیو ہے آپ کی شخصیت کا، اور اسلامی معاشرے کی اقدار کی کنٹینیوٹی کا جو پرسپیکٹیو ہے، ہمارے لیے آج اس میں کیا سبق ہے، اور خصوصاً ہماری خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہماری قوم کی بیٹیوں کو اس میں 2 بڑے اہم سبق مل رہے ہیں. جتنے مرضی بڑے خاندان اور جتنی مرضی بڑی سوسائٹی کی خواتین ہوں، ان کی عزت و وقار اپنی ذاتی کوالٹیز سے بڑھتی ہے. اب آپ دیکھیں قبیلہ بنو نضیر کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن اسلام نے بتایا کہ اس کے باوجود گھرداری کا ہر اصول ان کو خود آتا تھا. یہ نہیں کہا کہ میں اتنے بڑے خاندان کی تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ سیکھنے کی. ایک بات یہ. دوسرا، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر جو قوت برداشت اور صبر تھی، یہ آج خواتین کے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے. ٹھیک ہے. گھر کیوں تباہ ہو جاتے ہیں، لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، خاندان کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ برداشت اور صبر نہیں ہے. ان کو کہا کہ آپ فلاں خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، تو انہوں نے جواب نہیں آگے سے دیا، خاموش رہیں، صبر کیا، اور اس کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جو آج ایک موڈ آ گیا ہوا نا کہ میں نے جواب دے کے اگلے کو پورا کرنا ہے، اس نے گھروں کی عزتیں اور وقار اور رشتہ داریاں ختم کر. وہ کہتا ہے فلاں کی زبان بڑی لمبی ہے، فلاں ایسی ہے. تو ہمیشہ گھر ان بیٹیوں کے بستے ہیں جن کے اندر صبر، تحمل، برداشت ہوتا، بات کو سن کر اس کو دبا دیتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی مناجات پیش کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عزت و وقار دیتا. دوسری اہم بات آپ کے کردار سے یہ نظر آتی ہے کہ آپ خاندانوں کے باوجود عزت و وقار کی اتنی حامل تھی کہ جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس کا پس منظر میں بتانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عزت و وقار سکھائی. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج میں انبیاء کی امامت کے لیے مسجد اقصیٰ گئے، تو وہاں جا کے آپ صف میں کھڑے ہو گئے. یہ عزت و وقار کا اعلیٰ معیار ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ امامت کا مصلی میرے لیے، پھر بھی آپ وہاں نہیں بیٹھے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جب عرض کی کہ حضور یہ مصلی آپ کے لیے، آپ یہاں تشریف لائیں، تو علماء کرام کہتے ہیں یہ عزت و وقار کی اعلیٰ کیفیت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے ہے آپ خود جا کے وہاں نہ بیٹھے تاکہ آپ کی عزت و وقار کا پتہ چلے. سبحان اللہ. پھر ہمارے معاشرے میں جو حالات کی خرابی ہے، گھروں کے اندر تنگ دستی ہے، اس کی ایک وجہ سخاوت کی کمی ہے. ٹھیک ہے. امہات المومنین میں سے جس کے کردار کو بھی پڑھیں، بالخصوص سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی، کہ انہوں نے اپنا سارا کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف کر دیا، سخاوت کر دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت اس طرح دیتے تھے کہ شوہر مال بیوی کو دے، بیوی بیٹے کو دے، بیٹا گھر کے خادم کو دے، اور خادم جا کے باہر فقیر کو دے. اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر غیرت و حمیت کا بڑا معاملہ ہے. ایک مسئلہ جو حدیث بخاری میں بیان ہوا، میں اس کو اپنے انداز سے، کیونکہ ہمارا اہل سنت کا ایک خاص منہج ہے کہ ہم معاشرے کے فتنوں کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لفظوں کے معنی اپنے فکری معاملات کی وجہ سے اس کے پس منظر کے ساتھ کرتے ہیں. حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دودھ کا پیالہ بھیجا اور وہ ٹوٹ گیا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کسی کی طرف سے شے آئے اور پھر کسی معاملے کی وجہ سے برتن ٹوٹ جائے تو فرمایا پھر اس کا سامان اس کو واپس بھیجو. تو آپ نے سیدہ صفیہ کو پھر نئے برتن خرید کر ان کے گھر دیے تاکہ ان کے دل میں رنجش نہ پیدا ہو کہ میں نے برتن بھیجے تھے تو برتن. اس سے مفتی صاحب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ معاملات ہونے چاہیے تھے تاکہ ہمارے لیے کوئی نمونہ بنتا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر آپ کی خاندانی زندگی میں
برتنوں کے ہلنے جلنے سے آواز پیدا ہو اور برتنوں کی شکستگی تک نوبت پہنچ جائے تو اس معاملے کو کیسے نپیٹنا ہے؟ اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ حسن سلوک کی، وہ ہمارے شوہروں کی ذمہ داری ہے معاشرے کے کہ اپنی بیویوں کی دل جوئی کیا کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے بات کان میں سنی جو تان و تشنی والی تھی، ڈیگریڈ کرنے والی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ بلند فرمایا گھبرائیں نہیں، وہ صرف نبی کی بیویاں ہیں، آپ نبی کی بیٹی بھی ہیں، نبی کی بیوی بھی ہیں، سبحان اس سے اللہ۔ ان کا حوصلہ بڑھا، یعنی 3 شرف۔ 3 شرف عطا۔ اچھا کمال کی بات مفتی صاحب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلائے، یہ شرف آپ صلی اس اللہ علیہ وسلم نے سے یاد دلائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی گہرائی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے آپ کو علم کتنا دیا اور لوح محفوظ پہ آپ کی نگاہ کتنی تھی کہ آپ نسل در نسل جانتے تھے۔ اچھا مفتی صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سیدہ صفیہ کی شخصیت میں یہ ایک عجیب پہلو ہے کہ آپ نے مسلم سوسائٹی کی ویلیوز کو پریزرو رکھنے کا اسوہ دیا۔ اس میں ایک بڑی عام بات ہے جس طرف پروفیسر بشارت صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جس وقت حضرت عثمان کے خلاف اتنا بڑا بحران کھڑا ہو گیا، فتنہ جسے ہم الفتنۃ الکبریٰ کہتے ہیں، تو رول آف لا کے لیے نکلی حضرت صفیہ۔ کیوں نکلی؟ خلافت کی انسٹیٹیوشن کے لیے نکلی نا۔ پتہ یہ چلا کہ مسلم سوسائٹی نے کیا کرنا ہے کہ مسلم سوسائٹی نے سوسائٹی میں معاشرے میں فساد کے بجائے رول آف لا کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات آج کے معاشرے کے لیے بڑی اہم ہے کہ رول آف لا کے لیے ہمیشہ وہی بندہ نکل سکتا ہے جو دلیر ہوتا ہے، جو دلیر نہیں ہوتا اس کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جو معاشرے کی رمز کو سمجھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کی اپنی رائے ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے اور جو بات بات پہ بدل جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے ایمان کی شک میں جملے ارشاد فرمائے کہ جو اپنی رائے نہیں رکھتا تو اس کے تو ایمان میں شک ہے، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔